درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کے سلسلے میں مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں بتایا گیا تو ایسا محسوس ہوا گویا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگ کیا ہیں؟ ان کو زمانہ گزشتہ بھی اور آئندہ بھی گناہوں سے بچایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، سنو بخدا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ مذکورہ حدیث کے ہم معنی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الایمان کے شروع میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا حکم دیتے جن کی انہیں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ اکرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے کہ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو جاتا، پھر فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کو ایسے ہی اعمال کا حکم دیتے جس کو لوگ آسانی کے ساتھ پابندی سے کر سکیں۔ ایسا اعمال کا حکم نہیں دیتے کہ آدمی کچھ دن جوش میں کرے پھر چھوڑ دے۔ اعمال صالحہ کی محرک 2 چیزیں ہیں، خشیت خداوندی اور اس کی معرفت۔ جتنی زیادہ اس کی معرفت ہوگی اتنی زیادہ اس کی خشیت ہوگی۔ خیال رہے ذنب کے معنی گناہ کے بھی ہیں اور الزام کی بھی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول مذکور ہے، لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، ان کا مجھ پر الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ غفرہ کے معنی چھپانے کے ہیں، ابواب میں ہے الغفرہ تغطیۃ، اس کے معنی مٹانے کے بھی ہیں۔ اب قد غفر اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر جتنے بھی الزامات لگے یا لگائے جائیں گے سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ ماضی کا مٹایا جانا ظاہر ہے، اور آئندہ کے الزاموں پر ماضی کا اطلاق اس لیے ہے کہ ان کا مٹایا جانا یقینی ہے۔ غفرہ کے معنی سترہ کے بھی ہیں، مراد یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، حضور سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس خیال کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بلاغت کے حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت پر باعث معبود کی عظمت کا عقیدہ اور اس سے خشیت ہے۔ بندے کے دل میں معبود کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی، جتنی زیادہ خشیت ہوگی، اتنی زیادہ اس کی عبادت کرے گا۔ چونکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اعلمکم باللہ ہے، اور تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف بھی میرے دل میں ہے، اس لیے میں تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اصل عبادت میری اتباع ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہوں۔ یہ سب عبادت ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نکاح کے خطبے میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ہاں دونوں جز الگ الگ مروی ہیں۔ پہلے حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
ہاں ابن ماجہ میں ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مراد ہے کہ میرے طریقہ سے اعراض کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے، مثلا رہبانیت اختیار کرے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ رہبانیت نکاح سے بہتر ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کو انسانی زندگی کے لیے ایک ضرورت قرار دے کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ حدیث شریف میں نکاح کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ نکاح اعلیٰ عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بجا لائے گا تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ نسل انسانی کا باقی رہنا نکاح پر موقوف ہے، اس لیے خالق کائنات نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب فرمائی اور اس کے فوائد بھی ارشاد فرمائے۔ بخاری و مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدا سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ حرہ عورتوں سے نکاح کرے، اور فرمایا جو میرے طریقہ کو دوست رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح ہے۔ اور فرمایا دنیا کی سب سے اچھی پونجی نیک عورت ہے، اور فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور افزائش نسل کی نیت کے ساتھ نکاح کرنے والا اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ دعائے خالق کائنات قرآن و سنت کے مطابق ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درس حدیث تقاریر کے سلسلے میں سامعین آج ہم نے مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔